السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب نے عشاء کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ باقی 4 نمازیں جو ہیں وہ تو میں وقت پر پڑھ لیتا ہوں، اور کام کاج سے رات کو دیر سے فارغ ہوتا ہوں، کوئی تقریباً 10 بجے، اور پھر تھک جاتا ہوں، کھانا کھا کر نیند زور کر جاتی ہے، سو جاتا ہوں، اور صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر نماز کے 4 فرض عشاء کے پڑھ لیتا ہوں۔ تو کیا یہ نماز ہو جاتی ہے؟ صحیح ہے نہیں صحیح؟ تو میرا بھائی دیکھیں، ایک حدیث مبارک ہے کہ صحابہ کرام جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ حدیث پاک ہے کہ ہم عشاء کے وقت سرکار نے دیر فرمائی تو ہم سو گئے مسجد نبوی شریف میں، اور جب جاگ ہوئی تو ابھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، تو ہم پھر سو گئے، اور پھر جاگ جب ہوئی تو تقریباً آدھی رات سے ٹائم اوپر ہو گیا تھا، یا کم از کم آدھی رات ہو گئی تھی۔ تو آدھی رات کے وقت اس ٹائم پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے سوا کوئی نہیں جاگ رہا، سب لوگ سو گئے ہیں، اور ہم آپ کی انتظار میں، عشاء کی نماز کی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تقریباً آدھی رات سے ٹائم اوپر ہو گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ امت سو جائے گی تو پھر جاگے گی نہیں، تو میں یہ ٹائم عشاء کا مقرر فرماتا۔ تو یعنی آپ کو پسند وہ ٹائم تھا جو آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت تھا، لیکن اب مجھے خطرہ ہے کہ لوگ سو جائیں گے تو پھر جاگیں گے نہیں، نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ تو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک۔ اور خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ بھی مغرب کے بعد کھانا کھا کر سو جاتے تھے، اور پھر آدھی رات کے بعد تقریباً 2-2:30 بجے اٹھتے تھے، تو مؤذن سے کہتے تھے کہ اذان دو، وہ عشاء کی اذان دیتا تھا، تو پھر آپ جماعت فرماتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی 2-2:30 بجے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر نہیں سوتے تھے، اس کے بعد تہجد پڑھتے تھے، اور صبح کی نماز تک ذکر اذکار تصور شیخ اس میں مصروف رہتے تھے۔ تو اس طرح میرا بھائی، اگر اس کو یہ یقین ہے کہ وہ لازمی اٹھ جائے گا، تو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ 2 یا 4 نفل تہجد کے پڑھ لیتا ہوں، تو تہجد کے 2-4 نفل نہیں ہوتے، تو وہ یہ تو ویسے ہی اس نے نفل پڑھے ہوں گے۔ تہجد کی 12 رکعت ہوتی ہیں، اور وہ اگر باقاعدہ پڑھے تو 12 رکعت ہوتی ہیں، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی عام نوافل کی طرح نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، اور کوئی صورت نہیں اس میں پڑھنی ہوتی۔ تو یا پھر اس کا یہ طریقہ جو ہے، حدیث مبارکہ میں اس کے 3 طریقے درج ہیں کہ پہلی رکعت میں 1 دفعہ قل شریف الحمد شریف کے بعد، دوسری میں 2 دفعہ، اس طرح 12ویں رکعت میں 12 دفعہ۔ اگر اس طرح اس کو یاد نہیں رہتا، دماغ کمزور ہے، تو پھر پہلی رکعت میں 12 دفعہ پڑھ لے، پھر دوسری میں 11 دفعہ، تیسری میں 10 دفعہ، اس طرح کم کرتا جائے، اور 12ویں میں 1 دفعہ۔ اگر اس طرح بھی نہیں یاد رہتا تو پھر وہی طریقہ کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل شریف پڑھ لے، اتنا تو یاد رہتا ہوگا۔ تو باقی جو نماز ہے وہ اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح باقی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر پڑھے تو پھر تو یہ تہجد ہے، اور اس میں پھر ناغہ نہیں کرنا، باقاعدہ پڑھنی ہے۔ اگر باقاعدہ نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا،
تو کوئی نیکی کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمیشگی پسند ہے، جو عمل بھی کریں ہمیشہ کریں۔ تو یہ ہمارے اوپر تہجد جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی۔ اگر اس کو باقاعدہ ادا کر سکتا ہے تو سنت طریقے پر ادا کرے، نہیں تو نہ کرے، ہمارے اوپر یہ لازمی نہیں ہے۔ تو اس ٹائم یہ 2-2:30 بجے اگر وہ آدمی جاگ جاتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ جاگ جائے گا، تو پھر عشاء کے 4 فرض نہیں، عشاء کی پوری نماز پڑھنی ہے، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل، اس طرح باقاعدہ پڑھنی ہے، قضا نہیں ہوگی، بالکل ادا ہوگی اور اس کا ثواب بھی پورا ہوگا۔ باقی جو ہے نماز کی قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بھائی عقائد کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ اگر عقائد صحیح ہوں گے، کسی فرقے میں اس کا تعلق نہیں ہوگا، اولیاء کرام کے ماننے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، تو عبادت ضرور قبول ہوگی، نماز ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اس کے عقائد پھر صحیح ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، یہ ترمذی شریف یا ابن ماجہ اور سب حدیثوں میں موجود ہے، ابن ماجہ جلد 2 اور 3993 نمبر حدیث ہے کہ سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور سارے جہنمی ہوں گے۔ اگر تو ان 72 فرقوں میں وہ کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہے، جو بھی ہے، مرزئی ہے، شیعہ ہے، پھر تو قبول ہی نہیں ہوگی، جس ٹائم مرضی پڑھے چاہے نہ پڑھے، کیونکہ وہ دوز کی ہے، پڑھتا ہے جب بھی دوز کی ہے۔ کیونکہ فرقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا بلا تفرقو، فرقے نہ بناؤ، اور سورۃ النام میں فرمایا فرقوں میں مت بٹنا، اللہ نے منع کیا ہے، جس کے ساتھ فرقہ لگ جائے گا وہ تو بھائی جہنمی ہے، اور سرکار نے اس کی وضاحت فرما دی کہ 72 فرقے ہوں گے اور سارے دوزکی ہوں گے۔ تو پھر تو وہ نماز پڑھتا ہے، جس طرح بھی پڑھتا ہے، قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہے ہی دوزکی، کیونکہ فرقے سارے دوزکی ہیں۔ اولیاء کرام کے مطابق اگر عقائد ہوں گے تو پھر اس کا کسی اللہ کے ولی سے اس کا تعلق بھی ہوگا، مرید ہوگا، تو ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے پیشواؤں کے ساتھ، یعنی تمہارے جو پیر و مرشد ہیں ان کے ساتھ بلاؤں گا، اور تمہارے دائیں ہاتھوں میں اعمال نامے پکڑاؤں گا۔ تو حدیث مبارکہ میں کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ جن کا تعلق اولیاء کرام سے ہوگا وہ بلا حساب جنتی ہوں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی نماز تہجد کے وقت عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں ناگا نہ ہو، کبھی یہ نہیں کہ کبھی سویا رہ گیا اور کبھی جاگ گیا تو پڑھ لی۔ اگر اس طرح کا خطرہ ہے تو پھر نماز عشاء ادا کر کے سونا چاہیے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ وہ لازمی اٹھ جاتا ہے 2 بجے 2:30 بجے، تو پھر اس ٹائم پوری نماز عشاء پڑھے گا، یہ نہیں کہ بھئی صرف 4 فرض پڑھ لیے تو عشاء ہو گئی، پوری نماز پوری رکعت جو اس کی 17 رکعت وہ ادا کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ رسول قبول فرمائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور بعد میں اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ اس ٹائم آدھی رات کے بعد جو ہے عشاء کی نماز باقاعدہ پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ اولیاء کرام میں کتنے اللہ کے ولی ہیں جو اس ٹائم پڑھتے تھے۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی مبہم رہ گئی ہو چیز تو دوبارہ ارشاد فرمانا۔ سوال جو ہے نا کھلا بیان کیا کریں، وہ مختصر نہ بیان کریں، اس کو کھول کر بیان کریں، جس طرح آپ نے یہ بیان کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے اور اچھی طرح بیان کیا ہے۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اولیاء کرام کے اعمال کو، عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔